السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم وإلیہ ترجعون۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا، تو اب اگر تم سچے ہو تو جس بات کی ہمیں دھمکی دیتے تھے وہ لے ہی آؤ۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور پھر تم اس سے عاجز نہیں کر سکو گے، اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں بھی تو بھی میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے، جبکہ اللہ ہی کو یہ منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن کریم خود سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے، اور تم جو جرم کر رہے ہو میں ان سے بری الذمہ ہوں۔ محترم سامعین اکرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 32، 33، 34، 35 یعنی 32، 33، 34، 35 یہ 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور چاروں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین اکرام، سب سے پہلی آیت کریمہ جو آج آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے نصیحت کے جواب میں کہا، وہ لوگ کہنے لگے کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بڑے لمبے عرصے سے جھگڑا کرتے چلے آ رہے ہو، لہٰذا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی تم اب تک دیتے چلے آ رہے تھے اس عذاب کو لے ہی آؤ۔ ہم لوگوں کو اب یہ روز روز کا جھگڑا نہیں چاہیے۔ سامعین اکرام، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان تقریباً 950 سال تک لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، توحید کی طرف ان کو بلایا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ 950 برس تک لگاتار سمجھاتے رہے، ہر اعتبار سے سمجھاتے رہے، ہر طرح سے کوشش کی، دن رات ایک کر دیا۔ اب ایک ہی چیز ہو رہی ہے دن رات، ہر وقت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اور قوم کے لوگ نوح علیہ السلام پر اعتراض کر رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات۔ اب اتنا لمبا عرصہ جب گزر گیا تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی بالکل وہی بات کہی جو دلیل سے عاجز لوگ کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ دیکھو اس قدر جو ٹنٹا ہو رہا ہے، اس قدر جو تکرار ہو رہی ہے، اور تم لگاتار ہم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دے رہے ہو، جبکہ ہم لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر اڑے ہوئے ہیں، تو ایک کام کرو، جس عذاب کی تم لگاتار اور برابر دھمکی دیتے چلے آ رہے ہو کہ اللہ عذاب سے دوچار کر دے گا، وہ عذاب لے ہی آؤ۔ یہ روز روز کا جھنجھٹی اور روز روز کی تکرار ہی ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین اکرام، نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ قال، اللہ نے فرمایا، قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب جو لانا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے گا اگر وہ چاہے گا، اور جب وہ عذاب لے آئے گا تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ یہاں پر نوح علیہ السلام نے کلیئرلی کہا کہ دیکھو عذاب کا بھیجنا، عذاب کا لانا یا نہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ میرا کام تھا اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانا۔ عذاب تم پر آئے گا یا نہیں آئے گا، کب آئے گا، کس طرح سے آئے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہی آئے گا۔ لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے تم لوگ ہٹ درمی پہ پڑے ہوئے ہو،
تمہارے سامنے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو، اللہ کے توحید کی بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکنے کی بات کو پورے دلیل کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، لیکن تم لوگ جس طرح سے ہٹ درمی کر رہے ہو، تو میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب اللہ تعالیٰ چاہے گا آئے گا ضرور، اور جب آئے گا تو تم لوگ بچ نہیں سکو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ سامعین اکرام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید کہا، کیا کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اگر میں تم لوگوں کو نصیحت کرنا چاہوں بھی تو میری نصیحت تم کو فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں فائدہ نہیں دے گی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو یہ منظور ہو چکا ہے کہ تم گمراہ ہوگے، اگر اللہ کو یہ منظور ہو چکا ہے کہ تم گمراہ ہوگے ہی، تو میں نصیحت بھی کروں گا تو تم کو نصیحت فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں بھی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات کہی۔ کیا کہا؟ کہ تم لوگ جس طرح سے ہٹ درمی کر رہے ہو، اللہ کا عذاب تو آ کر کے رہے گا، لیکن یہاں پر ایک بات میں بتلاتا چلوں کہ تم لوگ اللہ کی دعوت کو ٹھکراتے ٹھکراتے، جو ہم تم کو سمجھاتے چلے آ رہے ہیں دلیلوں کی روشنی میں، اس کو ٹھکراتے ٹھکراتے اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ اب تم لوگوں کے ہدایت کی کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے جب کسی چیز کو بار بار ٹھکراتا ہے آدمی، بار بار ٹھکراتا ہے، تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اب مسلمانوں کو کہا جاتا ہے ہر روز نماز پڑھنے کے لیے، ہر روز نماز پڑھنے کے لیے، کہتے 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 وہ ٹھکراتے 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 اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے اگر صحیح کام ہو تب بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور اس کے سامنے اگر غلط کام ہو تب بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ دل پر مہر لگ چکا ہے۔ آج کے بھی ڈیٹ میں جو مسلمانوں کی جو حالت ہے اور جس مقام سے مسلمان گزر رہے ہیں، ایسی بات نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو معلوم ہے، لوگوں کو پکا معلوم ہے نماز نہیں پڑھنے سے بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کو پکا معلوم ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھنے سے منافق اور مشرک ہم ہو جائیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھنے کے بعد ہم دین اسلام کے اندر نہیں رہیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھنے کے بعد ہمارے کان میں شیطان پیشاب کرے گا اور دن بھر ناپاکی اور نجس میں رہیں گے، سب معلوم ہے، لیکن نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل پر مہر لگ چکا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ انہوں نے کہا کہ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہو چکا ہے کہ تم گمراہ ہو گئے ہی، تو میری نصیحت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہاں پر یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ اللہ کو منظور ہوتا ہے، نہیں، یہاں پر کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ انکار کرتے 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 اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ اب تم کو اگر نصیحت بھی کیا جائے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا تم پر تو عذاب آ کر کے رہے گا، اور صرف دنیا میں ہی عذاب نہیں، دنیا میں تو عذاب آئے گا تو ہلاک ہو گئی، اس کے بعد پھر آخرت میں تمہارے رب کے پاس تم کو جانا ہے، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور جب تم رب کے پاس لوٹ کر کے جاؤ گے تو دنیا میں جو ککرم کیے تھے اس کی سزا وہاں پر بھی ملنے والی، دنیا میں جو سزا ملے گی وہ تو الگ ہے، آخرت میں بھی سزا ملنے والی ہے۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں جب ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ان آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو سنا رہے ہیں۔ اللہ نے آگے بات جو بیان فرمائی اسی سے تعلق ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے ان باتوں کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے؟ قل، آپ ان سے کہیے، ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے اس قرآن کریم کو اپنے سے بنا کر کے گھڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو اس جرم کا وبال میرے اوپر آئے گا۔ اور آگے مزید کہا فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو اس جرم کا جو وبال ہوگا وہ میرے اوپر آئے گا، لیکن تم جو جرم کر رہے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ سامعین کرام، ہم نے کل بھی بتلایا تھا، اور اس سے پہلے جو 2-3 آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی سیدنا نوح علیہ السلام کے قوم کے تعلق سے، اس وقت بھی بتلایا تھا کہ جو اعتراضات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے قریش نے کیا تھا،
وہی سب باتیں یہاں پر نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کے اوپر بھی ان کے قوم کے لوگوں نے بالکل ویسے ہی اعتراض کیا. ابھی پیچھے جو بھی اعتراضات گزرے ہیں، جو اعتراضات نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام پر وارد کیے، بالکل ایسے ہی اور من و عن قریش مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا. تو اب یہ سب جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، ہدایت تو حاصل نہیں کرنا ہے. ابھی یہاں پر ہمارے دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں بھی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے. عالم صاحب، حافظ صاحب جب درس سناتے ہیں نا اور اس میں کچھ باتیں بتلاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اب وہ اپنے اوپر پڑتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ مجھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مولانا حضرت، مجھ کو ٹارگٹ کر کے بول رہے ہیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہمارا تو تجربہ ہے اس سلسلے میں، ہم نے تو لوگوں کو دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے بھی. ابھی حضرت بتلا رہے ہیں بول کر کے، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ حضرت ہم نہ ٹارگٹ کر رہی. سیم ٹو سیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیتوں کو قریش مکہ کے سامنے سنانا شروع کیے تو قریش مکہ نے کہا کہ یہ تو بالکل وہی باتیں ہیں جو ہم اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ محمد اپنی طرف سے بنا کر کے ہمارے اوپر بھی فٹ کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا، وہ باتیں بتلائی جا رہی ہیں، تو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے تھا. لیکن نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہے، جو غلط پہلو ہے اس کو پکڑ رہا ہے. یہی اصل ہوتا ہے. ہدایت جو نہیں ملنے کا جو راستہ، ہدایت ملنے کا جو راستہ بند ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی بات بالکل سماج و معاشرے میں ہے اور اس کو بتلایا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ہم نہ ٹارگٹ کر رہی ہیں. بالکل ایسا ہی بات ہوا. ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی ہے اس کو ذرا سنیں، غور کریں کہ کیا واقعی ایسا ہے. اگر ہے تو ہم لوگ بہت غلط کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو ایمان والے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، غلط راستے کو اختیار کیا. اور کیا کہا؟ یہ محمد جو ہے اپنی طرف سے آیات کو بنا کر کے اور دوسروں کا نام لے کر کے ہم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کلیئرلی جواب دے دیجئے کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑا ہے تو اس کا وبال اللہ کی طرف سے میرے اوپر پڑے گا. لیکن جو تم جرم کر رہے ہو، نبی کی بات کا انکار کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو اور صراط مستقیم پر چلنے سے تم لوگ کترا رہے ہو، یہ ایسا جرم ہے کہ اس کے بارے میں بھی تم کو فکر کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وگرنہ پھر اگر تم صراط مستقیم کی تم کو دعوت دی گئی اور تم نے اس کو تم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو اس کا وبال تم کو بھی بھگتنا پڑے گا اور تمہارے جرم سے میں بری ہوں. سامعین کرام، ابھی سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ آگے اور بھی ہے جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.